جی ہاں، یہ کچھ ہماری بات ہوئی ہے ابھی جی. اللہ رحم کرے. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر، پاکستان پر، یا آخری روزہ ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، رحم کی دعا کر رہے جی ہیں. بالکل رحم کرے اللہ پاک، ہم سب پہ رحم کرے. اور ہاں، ہائے 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 ہائے. اچھا جی حضرت، یہ عمیر بھائی جی میرا سوال جی فیصل بھائی صرف اس لیے آپ سے ہے جی کیونکہ آپ جب سوال سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ جی بالکل صحیح. جی. اکثر لوگ کسی بات پر ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں. مائی گاڈ. کیا کوئی کسی کو اس طرح کافر کہہ سکتا ہے؟ ویسے موضوع شخصیت سے آپ نے موضوع سوال کیونکہ آپ وہ اتحاد کے حوالے سے میں کام نے کر رہے ہیں. فیصل بھائی ان کا سبجیکٹ 2009 میں اس پر ایک پرنسپلز آف تکفیر پر ایک بہت ضخیم کتاب لکھی ہے، جی اور تقریباً 4 ایڈیشنز اس کتاب کے شائع ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں ایک غیر معتدل رویہ اس بارے میں ہے. یا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ سب لوگ ہی کافر ہیں، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی کافر نہیں ہے، سب مسلمان ہیں. تو بہت بنیادی بات ہے کہ جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو غیر مسلم ہے وہ غیر مسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رویوں کی سخت ترین مذمت فرمائی ہے کہ کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ جاری کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو کہے یا کافر، تو فرمایا کفر ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ جاتا ہے. ایک حدیث میں تو یہاں تک منقول ہے کہ حالت جنگ میں جب ایک شخص نے دیکھا کہ ایک کافر لوگوں پر بڑی سختی کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، انہوں نے بالکل نشانہ بنا کر اس کے قریب پہنچ کر جیسے ہی اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فوراً زبان سے کلمہ پڑھ لیا. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ درپیش ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ترین ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا حلا شققت عن قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا تھا یا دل سے کلمہ پڑھ رہا تھا. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ ایک اور جنگ میں جب ایسا واقعہ پیش آیا، کچھ دنوں بعد اس قتل کرنے والے شخص کا انتقال ہو گیا. مسلمانوں نے اس کو قبرستان میں دفن کیا، قبر نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. کچھ دنوں بعد اس کو دوبارہ یعنی اگلے دن دوبارہ دفن کیا، قبر نے اس کو پھر باہر پھینکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب مسئلہ پیش کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر اس سے زیادہ گناہ گار لوگوں کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حرمت دکھانا چاہتا ہے. آج پوری مسلم دنیا بالخصوص پاکستان میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پیغام پاکستان ایک نیشنل نیریٹو ہے کہ جس کو ہمارے ملک کی طرف سے ایک نیشنل نیریٹو کے طور پر ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور تقریباً تمام ہی مکاتب فکر کے علماء نے، آپ یو نیم اٹ، پاکستان کے جتنے بڑے علماء ہیں تمام علماء نے اس ڈاکومنٹ پر دستخط کیے ہیں کہ تکفیری رجحانات کی وجہ سے، جو بے تحاشا تکفیری رجحانات کی وجہ سے پاکستان میں جو بے اعتدالیاں پیدا ہوئی ہیں، فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی گردن زنی کی گئی ہے، تمام علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اب ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی تکفیر کریں، ایک دوسرے پر تضلیل کے فتوے جاری کریں، بلکہ اتحاد کی فضا کو قائم کرتے ہوئے ہم پاکستان کے کامن اینیمی کے خلاف جنگ کریں. دیکھیے میں ایک نقطہ یہاں دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا ہے اینڈ جوز اینڈ کرسچنز آر ناٹ مسلمس. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. ہم جوز اینڈ کرسچنس کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایک کلمے پر ہمارے ساتھ اتفاق کر لو. وہ کلمہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو جب ہم یہود و نصارہ کو صرف لا الہ الا اللہ پر جمع ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے پوری مسلم دنیا کے تمام مکاتب فکر کے لوگ جو کم از کم اسلام کی ڈیفینیشن کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اتفاق نہیں کر سکتے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری باٹم لائن ہے پاکستان کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کی سربلندی کے لیے، خاص طور پر جب سے پیغام پاکستان کا نیشنل نیریٹو ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے، ہماری قومی سلامتی کے اداروں کی طرف سے، بالخصوص ہمارے آئین کا ریفلیکشن اس کے اندر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو چاہیے کہ اس نیریٹو کو آگے بڑھائیں اور اپنی صفوں میں انتشار ختم کریں. ہمارے انتشار میں
یقیناً دشمن کو موقع ملتا ہے کہ پھر وہ ہمیں ایک دوسرے پر لڑنے کے لیے وہ آمادہ کرتا ہے اور پرووک کیا جاتا ہے اس حوالے سے. اس میں میں تھوڑا سا ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. میں تھوڑا سا یہاں لوگوں کو اس حوالے سے بھی تھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ پیغام جائے کہ بعض اوقات جو علماء یا مفتی ہوتے ہیں ان سے جب استفتاء کیا جاتا ہے, کسی خاص بابت سوال کیا جاتا ہے, تو پھر وہ ان کی یہ شرعی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس سوال کا اسی طرح جواب دیں جیسے شرعاً جواب بنتا ہے. مثلا جب پوچھا جائے گا جی کہ بھئی ایک آدمی ہے نماز کا انکار کرتا ہے, کیا جواب دیں گے؟ وہ چاہے ڈاکٹر صاحب ہوں یا میں ہوں یا کوئی ہو, ہم یہی جواب دیں گے بھئی جو بھی ضروریات دینیہ کا انکار کرے گا بے شک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو, اس کے باوجود جو ضروریات دین کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ایک مفتی کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو سوال ہو اس کے مطابق وہ جواب دے. تو اوورآل ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ پاکستان کے اندر مذہبی رواداری ہو, اپنا عقیدہ چھوڑو. صرف پاکستان میں نہیں حضرت, میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں جو مسلم موجود ہیں ان سب کے اندر یہ رواداری ہونی چاہیے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. دیکھیے ایک ہوتی ہے غلطی, عملی غلطی, عمل کی غلطی, کوتاہی, یہ قابل معافی ہے, لیکن عقیدے کی غلطی معافی نہیں. فیصل میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا. مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ علماء سے سوال ہوتا ہے, لیکن اس وقت دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جو علم کے اندر کوئی بہت زیادہ رسوخ نہیں رکھتے, بہت ڈیپتھ نہیں رکھتے. ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی کے بھی بارے میں کوئی بات سن لیتے ہیں, ایک سوال کہیں بھی بھیج دیا جاتا ہے اور غیر ذمہ دار قسم کے افراد جو ہے وہ اس بارے میں ایک فتویٰ جاری کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک ایسی نیشنل باڈی کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی سنگین مسئلہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جو نیشنل باڈی ہے وہ باقاعدہ عدالتی کارروائی کے یعنی پورے پروسیس سے گزر کر اس چیز کو دیکھا جائے کہ آیا کہ یہ فرد جس کے بارے میں اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے کہ یہ پہلے مسلمان تھا اب یہ کافر ہو چکا ہے نعوذ باللہ, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو لہٰذا میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ اور یقیناً مفتی صاحب بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ جو ہمارے غیر ذمہ دار افراد ہیں ان کے پاس ان کے ہاتھ میں یہ قلمدان بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس پر قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ ہر دوسرے دن جو کسی کو کافر کہہ دیا جاتا ہے, مسلمانوں کے بارے میں فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں, لیکن اس میں یہ بات ٹو سائیڈڈ ہے. توہین اور تکفیر دونوں سے اجتناب ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سبب ہمارے ملک میں حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف جائیں. بہتر یہی ہے کہ اپنے ملک کو آپ گرین رکھیں اور اس کو بہتر بنانے کی سبحان آپ اللہ, آگے جائیں. سبحان اللہ. فیصل بھائی حضرت صحیح ہے سب, آپ دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں اب اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فرمایا تین چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں, شوہ المطاع, ہوا المتبع, ایجاب المرء برائیہ. شوہ یعنی انسان کم ظرف ہو, کم حوصلہ ہو, تنگ دل ہو, کنجوس ہو, بخیل ہو, یعنی شوہ مطاع خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہو اور اپنے آپ اپنی رائے کو بڑی رائے سمجھا, میں ہی بڑا عقلمند ہوں, میں ہی بڑا علم والا ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں. یہ چیزیں تین چیزیں جس سے پائی جائیں گی وہ تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, آپ دونوں کر لیں, پھر میں اس کے بعد اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرط رکھی ہے وہ کلمہ طیبہ کا اقرار ہے, یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو بھی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. اب آگے تشریحات میں مختلف لوگ اپنے اپنے مزاج کے تحت تشریحات شروع کر دیتے ہیں. اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور خاتمیت کا اقرار ہے. یہ شرط اول ہے. ٹھیک ہے, باقی تمام چیزیں پھر اس کے ضمن میں آتی ہیں. اب اگر کوئی شخص فرض کریں شراب پیتا ہے تو وہ گناہگار ہے, مجرم ہے. اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے, مجرم ہے. شرعی قوانین کے تحت اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے, کسی کی توہین کرتا ہے, تو جو شریعت کی سزا ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی, لیکن وہ کافر تو نہیں ہے جب تک وہ نبی کریم کی رسالت کا انکار نہ کرے, جب تک وہ کلمہ توحید کا انکار نہ کرے, اس وقت تک وہ مسلمان ہے. پہلی بات. دوسری بات, ہاں
جو ضروریات دین ہیں، جیسے خود نماز ہے، ٹھیک ہے، روزہ ہے، نہ پڑھنا ایک الگ موضوع ہے، انکار کرنا ایک الگ موضوع ہے. ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، گناہ گار ہیں. لیکن کوئی شخص اگر آ کر یہ کہ بھئی نماز نام کی کوئی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں، میں نماز مانتا ہی نہیں ہوں، اسلام میں ہی نہیں آئے، یعنی نماز کا وہ انکار کر دے، یہاں پر اس کے بارے میں پھر فقہا کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں ضروریات دین، جن کی بنیاد پر دین قائم ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، باقی تمام ایسے افعال اور ایسی عبادات. اگر ان کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس انکار کے نتیجے میں وہ بھی بھنگ پی کر انکار نہ کرے، شراب کے نشے میں انکار نہ کرے، یعنی وہ وجداناً کہے بھئی میں ان چیزوں کو اسلام مانتا ہی نہیں ہوں، یہ اسلام ہے ہی نہیں، اسلام میں یہ چیزیں شرط ہے ہی نہیں، نہ کوئی نماز ہے. اسی طرح سے خاتمیت ہے، نبی کریم کی خاتمیت بھی ان بنیادی ترین چیزوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اگر ان چیزوں کا کوئی انکار نہیں کرتا تو اس کے بعد اگر وہ گناہ گار ہے تو گناہ گار کی سزا کی ڈیفینیشن موجود ہے کہ کس گناہ کی کیا سزا ہے. وہاں پر پھر ہمیں خدا کی مسند پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سے باہر نکالنے کی اجازت کسی نے نہیں دی. ہماری جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی مسند پر بٹھا کر مخلوق خدا کو اپنی مرضی سے کسی کو دین میں داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی کو خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کاروبار ہے، یہ دینداری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نوید عباسی صاحب. فیصل بھائی، حرمت مسلم یعنی مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت، یہ تو بہت ضروری ہے، دوسرے مسلمان کا خیال کرنا. اور ظاہر ہے کہ اگر وہ کافر نہیں ہے اور اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تو خواہ میں اس کو کافر قرار دینا تو یہ ظلم ہے. اس پر علماء کرام کلام کر چکے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس لمحہ موجود میں ہم ہیں یہاں موجود اگر کوئی آدمی، ہم آج کے مسلمان کو کافر کہنے پر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نظام ہے، ایک قانون ہے کہ آج کسی مسلمان کو کوئی کافر نہ قرار دے. اچھی بات ہے، نہیں قرار دینا چاہیے اور تکفیر کے فتوے بھی نہیں دینے چاہیے. لیکن حضرات اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے جب کوئی کفر کی بات کرے تو یہ اس سے بھی زیادہ شدید ترین بات ہے. اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے اور اس کے لیے باضابطہ اور باقاعدہ جو قانون سازی ہے اس پر واقعتاً عمل ہونا چاہیے. دیکھیے، ہم نے اسی رمضان المبارک میں یہیں پر پروگرام کیا ہے. کتنے ہمارے جذبات تھے، ہمارے جذبات کنٹرول میں نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی گفتگو سنے، ہمارا وہ پورا پروگرام دیکھے جو میں نے ابتداً گفتگو کی، آپ نے کی، مفتی صاحب نے کی، سارے علماء نے کی، ہم نے کسی کو فوراً کافر نہیں قرار دیا، ہم نے کسی پر بہتان نہیں باندھا. ہم نے اس نتیجے میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں عدالت کی طرف رجوع کرنے کی بات کی ہے اور والدین کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، انہیں مسلمان بنائیں تاکہ وہ دائرہ اسلام سے باہر نہ نکلیں، اور جو دائرہ اسلام میں آ گیا اب وہ اسلام کے سامنے سر خمے تسلیم کریں. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.